نام ہے. ہاں پیران پیر وہ ہے جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم. غوث الورا کا آج بھی فیضان نام ہے. جس سمت جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے, جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے. غوث الورا کے ہاتھ میں, غوث الورا کے ہاتھ میں سارا نظام ہے. ارے یہ غوث اعظم ہے, کدھر ہے آپ؟ وہ بچہ آیا, نوجوان آیا, نوجوان آ کے عرض کرنے لگا میرا باپ دوزخ میں ہے, گیا تھا تو روتے ہوئے, جب آیا تو ہنستے ہوئے آیا. کیا بولا؟ حضور غوث اعظم آج میرا باپ خواب میں آیا, میں دیکھ رہا ہوں جنت میں ٹہل رہا. میں نے بولا باپ کل تو سزا میں تھے, دوزخ میں پڑے ہوئے تھے, آج جنت کیسے مل گئی؟ ان پر ہری شال تھی اور کہنے لگے یہ حضرت عبد القادر کی دعا کا اثر ہے, میرے کو دوزخ سے جنت میں لا دیے. یہ غوث اعظم ہے جسے دوزخی کو جنتی بنا سکتے ہیں, تو کیا ہم گناہگاروں کو جنتی نہیں بنا سکتے اگر ان کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ تو پھر وجہ کیا تھی اس کی؟ غوث اعظم نے نظر کرم کیوں فرمایا؟ کہا کہ تمہارا باپ نہ مرید تھا میرا, تمہارا باپ نہ میرے مدرسے کو آیا, نہ میرے واز میں آیا, بلکہ تمہارے باپ کو میرے سے عقیدت تھی. صرف عقیدت کی بنیاد پر آپ نے دوزخی کو جنتی بنا دیا. یہ غوث اعظم کا کرم ہے, یہ غوث اعظم کی عنایتیں ہیں, یہ غوث اعظم کی نوازشیں ہیں. اب آپ کو یہ عنایتیں ہونا نہیں ہونا, یہ کرم ہونا نہیں ہونا. غوث اعظم کون ہے سن لیجئے. اب سلسلہ خبر کے چلا تو خبر پہ چلتا ہوں میں. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو ہے خلائد الجواہر میں مختلف کتابوں میں لکھا, غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے دھونے والے تھے, جس کو ہم دھوبی بولتے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا, لوگ لے جا کے قبر میں دفن کر دیے. اب منکر نکیر تو آئیں گے نا, اس لیے غوث اعظم نے کیا فرمایا معلوم؟ غوث اعظم کے ارشادات میں یہ بھی ہے, اے لوگو تم مجھے کیا جانتے ہو؟ خبر میں جا کے منکر نکیر سے پوچھ لینا میں کون ہوں. منکر نکیر جانتے, فرشتے کانپتے ہیں غوث اعظم کی نام سے. وہ ہے فرشتے ادب کرتے ہیں غوث اعظم کا. تم کیا سمجھ رہے ہیں غوث اعظم کو؟ آپ فاتحہ دلا رہے تو احسان نہیں کر رہے ہیں, غوث اعظم نواز دیں گے اسی کرم کی بنیاد پر. اس لیے مگر شرط یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کو جواب دینا. جو بڑا جھنڈا کہیں کو چڑھا رہے ہیں, بولنا تیرے کو کیا ڈنڈا نکالوں, کیا بولنا. جو بولا 11ویں کیوں کر رہے ہیں, تو جواب دینا. دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پھر یہ واقعہ سننا, میں تو نہیں سنا تھا, کریں گے. ان کے دشمنوں کو جواب دیں گے. جو بولے یا غوث نے بولنا, اس کو چائے نہیں پلانا, اس کی چائے نہیں پینا, اس سے دوستی نہ رکھنا, اور رشتہ داری ہے تو توڑ دینا. تو جب ہے آپ کامیاب, آپ کو یہ فیض ملے گا غوث اعظم کا. نہیں ادھر بھی ڈوغلا پنا کریں گے تو فیض نہیں ملے گا, الٹے دوزخ میں چلے جائیں گے. فرشتے کوڑے مار کے بولیں گے غوث اعظم نے ڈوغلا تھا, لے لو, بولیں گے غوث اعظم دوزخ میں ڈال دو اس کو. ڈوغلوں کو غوث اعظم برداشت نہیں کرتے, عقیدت مندوں کو نوازتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی گناہگار ہو. تو سرکار غوث اعظم کے دھوبی تھے. ان کو جب ان کا وصال ہو گیا, ان کو قبر میں دفنا دیا گیا. منکر نکیر آئے, آگے پوچھنے لگے من ربو کا. ان کو بولے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اری انہیں بولے ماں دینوں کا, میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتے بولے ہم سوال ایک کر رہے, جواب ایک ہے. ہاں یہ کیا تو بھی ہے, میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں, میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. سوال کون سا, جواب کون سا؟ نہیں. آپ کا نام کیا ہے بولے تو نام بولنا نا. نام نہیں بول رہے, فیض میاں بول کے. میں غوث اعظم کا غلام ہوں. یہی بولنا ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. کا نام سب سے بڑا نام کہ غوث اعظم کے گدا ہے. جب یہ بولنے لگے میں غوث اعظم کا غلام ہوں, غوث اعظم کا غلام ہوں, یہی رٹ لگانے لگے ہر سوال پہ, تو ادھر سے آرڈر آ گیا چھوڑ دو اس کو, یہ غوث اعظم کا دھوبی ہے. ہاں اب یہ غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا, آج ہم اس کے گناہ کو دھو دیتے ہیں. بخشش ہو گئی. اب یہاں لوگ ڈرا رہے خبر میں یہ ہوں گا یہ ہوں گا. بولا جا بھائی جا کے پوچھ,
غوث اعظم ہیں, اگر غوث اعظم کا جلسہ کریں گے, غوث اعظم کی 11ویں کریں گے اور ایسے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے, ایسے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں گے, غوث اعظم کے دشمنوں سے لڑیں گے, تو غوث اعظم ہم کو بخشوا لیں گے. میں اس میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ. ہاں, یہ حدیث پاک بھی ہے. یہ حدیث کیا ہے کہ یہ امام یافعی, بہت بڑے امام, بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقی گزرے ہیں, ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں. امام یافعی, حضرت امام یافعی کے بڑے بڑے اولیاء اللہ شاگرد ہیں, بہت بڑے محدث, مدینہ طیبہ میں درس دیتے تھے. امام یافعی کی ایک کتاب ہے, اس میں آپ نے ایک حدیث کو نقل کیا, وہ بھی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے, تابعی بزرگ ہیں بہت بڑے, سرخیل ہے چشتیہ سلسلے کے, اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے راست خلیفہ ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسن بصری وہ ہے, تو وہ خود ارشاد فرمانے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ فقیروں سے جان پہچان رکھو. پیسے والوں سے رکھتے لوگ پہچان. سرکار کیا بول رہی؟ جن کا نے دولت ہے اس سے پہچان رکھتے, جن کا نے مرتبہ ہے, انہیں حکومت میں ہے, انہیں ایم ایل اے ہے, انہیں ایم پی ہے, انہیں منسٹر ہے, انہیں کمشنر ہے, انہیں کلکٹر ہے, اس سے پہچان آتا. میری وہ پہچانتے, میرے کو انہیں آتا, انہیں آتا, کوئی بھی آدمی جان دو, ہمارے کو اس سے غرض نہیں ہے. فقیروں سے, اللہ کے ولیوں سے جان پہچان رکھو بولے سرکار. ان کا نے آتے جاتے رہو. تو اگر آپ کو اولیاء اللہ نہیں مل رہے ہیں تو یہ جلسہ میں تو آؤ, ولیوں کے سردار کا ذکر ہو رہا, آتے جاتے رہو. سرکار نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ کل بروز قیامت ان سے کہا جائے گا, اگر تم کو کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا, اگر تم کو ایک گھونٹ پانی پلایا, اس کا ہاتھ پکڑو, جنت میں لے کے چلے جاؤ. اللہ اپنے محبوبوں سے کہے گا کہ تم نے ذریعے ان کی خدمت کی ہے. صرف اس کی مثال دی سرکار نے, ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اگر ان کو کھلایا ہے محبت میں, ایک گھونٹ پانی بھی اگر ولی کو پلایا ہے, تو ہاتھ پکڑو اور لے کے چلے جاؤ جنت. یہ ہوگا قیامت کے دن. تو اب کام کون آئیں گے؟ منسٹر کام آئیں گا. ارے منسٹر کرنا تھا, 200 میں ڈالو اس کو. ایم پی کی بات سنا, ڈالو 200 میں, پہلے ڈالو اس کو, آخری گڑے میں ڈالو. ایم ایل اے کی بات سنا, آخری میں ڈالو گڑے میں اس کو. اب اگر یہ بولے غوث کی 11ویں کرتا تھا, ڈالو جنت میں. یا غوث بولتا تھا ڈالو جنت میں. یہاں تو کھلا ایسا اعلان ہوگا, کھلا. اور طبرانی میں حلیت الاولیاء میں یہ حدیث پاک ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں, کتابی باتیں کس کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ پیدا کرو, سمجھ پیدا کرو, ایسے جلسوں میں آؤ. یہ نعمتیں, یہ جواہرات ملتی, کچھ بھی نہیں ہے. یہ پڑھ لیا, وہ پڑھ لیا, میرے کو تو یہی بس ہے, میں جلسے میں نہیں جاتا, وہ میں ویسا نہیں کرتا. میرا ایک اصول ہے, تمہارا کہے کا اصول, کدو کا اصول, ہاں کہے کا اصول تمہارا, سب اصول یہ ہے, سب چھوڑنا. غوث اعظم کے جلسوں کے لیے اپنا آفس چھوڑنا, کاروبار چھوڑنا, ہر چیز چھوڑنا, پیرارے پیر کے جلسے میں آ جانا, تو یہ نعمتیں ملیں گی. یہ آخرت میں ہونے والی ہے نعمتیں, ہم نہیں ملے گی. کوئی آیا تو کیا, کوئی نہیں آیا تو کیا ہمارے پاس, ہاں کو ملے تو کیا, نہیں ملے تو پیسہ رہا تو کیا, نہیں رہا تو کیا. زندگی تو فقیر کی بھی گزر رہی ہے, امیر کی بھی گزر رہی دنیا میں. اخبار اوڑھ کے سونے والے بھی مزے میں سو رہے ہیں, محل میں رہنے والا بخار سے کانپ کے مر جا رہا. ہاں کدھر باتیں کر رہے ہیں. یہ غوث اعظم کے غلام کو کیا نہیں ہوتا, نہ غوث اعظم کے غلام کو سردی ہوتی نہ گرمی ہوتی. غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں, صرف ان کا نام لے کے سردی میں ٹھہر جاؤ, دیکھو سردی لگتی کیا, سردی لگتی کیا. اب دیکھو سردی ہے, سردی ہے, پنکھا کھول کے بیٹھے. ہمارے جناب سید حسین صاحب قادری میرے کو بول رہے تھے, حضرت آپ ایسا جلسے رکھ دیا, سردیاں بڑھ گئے. میں بولا جلسے شروع ہوتے سردی غائب ہو جائیں گی. بولا میں, بولو سید حسین کو, بولا نہیں بولا. کل میرے کو سید حسین یاد دلا رہے تھے, حضرت آپ جو بولے تھے, میں نے بولا بھاوا غوث اعظم کے نام کی برکت بولا. میں کون ہوں بول کے, نہ مرشد ہوں, نہ ولی ہوں, نہ کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو غوث اعظم کا نام لیوا ہوں. ہاں تمہارا نام لیوا ہوں, تمہارا در نہ چھوڑوں گا. گدائی کام ہے میرا, تمہیں زیبا ہے سلطانی جہاں بانی, تمہیں زیبا جہاں بانی. یہ بحر العلوم فرماتے ہیں. بحر العلوم, بحر العلوم کون تھے؟
آپ کو معلوم ہے ان کے مرید لندن میں رہتے تھے، ایک مرتبہ ان کے مرید گھر میں آئے تو بیرون سرکار وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں پریشان ہو کے کانپنے لگے، ارے سرکار تو حیدرآباد میں یا لندن میں میرے گھر میں کیسا ہے، کانپنے لگے، گھبرانے لگے، تو بیرون غائب ہو گئے ہوگا۔ جب انہوں حیدرآباد آئے، آگے بولے حضرت میں ایسا دیکھا، اب گھبرا گیا، تم گھبرائے تو چلے گیا، اگر تم چائے پی لو، وہ تو بیٹھ کے چائے پیتا تھا۔ یہ میرے سرکار بیرون فرماتے ہیں گدائی کام ہے میرا، ایسی شخصیت بوری میں غوث اعظم کا غلام ہوں۔ تمہاری کیا حیثیت ہے یارو؟ تم کون؟ کاروبار نہیں چھوڑ سکتے ہیں، انہیں سے وہاں نہیں کر سکتے ہیں، وہ دواخانے کو جانا ہے، وہ فلاں کرنا ہے، ہیلے حوالے، ارے جگنا ہے، اتنی رات جگ نہیں سکتا میں، صبح کو میرے کو کام کو ہے، ارے کہے کا کام؟ غوث کی جلسے میں جگو، کام خود بخود آسان ہو جاتا۔ عقیدہ ہونا، عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ غوث اعظم کی انہوں نے کہہ دیا کہ میں غوث اعظم کا غلام ہے، چھٹکارا مل گیا، جنت مل گئی، ملی نہیں ملی؟ ہاں، یہ ہے غوث اعظم تصویر۔ غوث اعظم کے غلام تھے، انہوں آگے بولے حضور بڑی تنگی گزر رہی اور گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو غوث اعظم بولے ٹھیک ہے۔ غوث اعظم نے ان کو کیا کیا، اپنے طرف سے 10 سیر گھیوں دے دیے، یہ رکھ لو، اور بولے کہ اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، نکالتے جانا۔ 5 سال تک کھاتے رہے، خود بھی کھائے، مہمانوں کو کھلائے، سارے لوگوں جتنے آتے تھے سب کو کھلاتے تھے گھیوں سے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی کو، یہ شک بھری بیویاں، ایسے بیویوں کو چھوڑ دینا، جلسے میں رکھو جاؤ جی، کہیں تمہارے کو بخار آ جائیں گا، بولا تمہارے ملنے سے بخار آ گیا؟ غوث اعظم کے جلسے سے بخار کم ہو جاتا۔ یہ ہے وہ ہے بولتے، سمجھے آپ؟ اس لیے ایسے بیویوں کو بھی چھوڑ دینا۔ جب حضرت خطب الدین کاکی کی بارگاہ میں آ کے جب وہ بزرگ بولے نا کہ سرکار بولے کیا بات ہے، خطب الدین کاکی کا تحفہ نہیں آ رہا، تو انہوں شادی کرے تھے، 3 دن تک درود شریف میں پڑھے۔ سرکار خطب الدین کاکی نے اس بزرگ کے خواب میں کہا کہ جاؤ خطب الدین کو میرا سلام بولو اور کہو کہ تمہارا تحفہ نہیں آ رہا، اتنی خبر رکھتے ہیں رسول پاک۔ کون ہے خطب الدین کاکی معلوم ہے آپ کو؟ جنہوں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا کہا، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہماجا مردہ دل گشتم و نامے تو محی الدین، مردہ راہ زندہ نما۔ یہ ہے جب کہا کہ یہ ہے، کہا کی کیا فرما رہے ہیں، جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کا کرم کام کرتا ہے غوث اعظم۔ کرم ہے تجھ سے دوا حضرت غوث الثقلین، یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ اور کون ہے حضرت خطب الدین کاکی معلوم آپ کو؟ 40 دن تک غریب نواز کے خواب میں آ کے بولتے رہے میرے بیٹے کو خلافت دو، میرے بیٹے کو خلافت دو، میرے بیٹے کو خلافت دو۔ وہ شان خطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی قربتیں ہیں، اس لیے ہم ڈرتے نہیں بابا، آپ بھی نہ کو ڈرو۔ کیا شان ہے میرے آقا خطب الدین کاکی کی؟ 40 دن تک مسلسل غریب نواز کو بول رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو خلافت دو، میرے بیٹے کو خلافت دو، میرے بیٹے کو خلافت دو۔ 40 دن تک غریب نواز کے خواب میں آتے رہتے اور یہی فرمان جاری فرماتے۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے اولیاء اللہ کا مقام، اس لیے ہمارے کو کام ہے، ہماری کو بیوی کو دیکھنا ہے، ہمارے کو بچوں کو دیکھنا ہے، ہمارے کو اماں کو دیکھنا ہے، ہمارے کو بابا کو دیکھنا ہے، ہمارے کو دیکھنا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوتی نا، کام کر کے بھی آتا ہمارا سید 8 گھنٹے ٹھہرتا میرا بیٹا، ہر جلسے میں موجود ہے، دور دور آ رہا، سمجھے؟ اتنا ہے، حالانکہ انہیں بھی جو ہے سائنس کا مریض ہے، لیکن اللہ سلامت رکھے بچے کو میرے، اتنا ہر جلسے میں آتا ہے اور بیٹھ کے جو ہے سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ایسی عقیدت ہے کہ وہ جب سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اشکباری ہو جاتی ہے۔ یہ دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں، میں خالی مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایسا ہونا، ہر ماں باپ ایسا بچہ تیار کرنا، اپنے بچوں کو بھیجنا، ایسے جلسوں میں برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نہیں ہم نہیں جاتے، ہم نہیں سنتے، ہم وہ نہیں کہتے، جاؤ دوزخ میں، ہم کیا کریں گے؟ آؤ یہاں بیٹھو، یہ نعمتیں
حاصل ہوتی ہیں وہ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان بیان کر رہے غریب نواز سرکار کی خواب میں آگے بول رہے ہیں ایسے قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کو سرکار نے کہا تحفہ نہیں آ رہا. کیا بات ہے؟ جب وہ بزرگ سلام لے کر آئے تو حضور قطب الدین کاکی اٹھ کے کھڑے رہ گئے اور سلام لیا سرکار کا. تو دیکھو یہ ادب ہے. آج بے ادب ہو رہا کھڑے رہ کے سلام کا ہی کو پڑھتے گئے. اب بے ادب کو مسجد میں آنے دینا بولو آپ. ارے کہا ہے آپ لوگ سیکھتے نہیں اب جان دیجیے جھگڑا کہیں کو اس لیے میں بولتا اٹھاؤ اس کو پہلے شرافت سے سمجھاؤ اور نہیں سمجھا غلیظ دے کے نکال دو. ہمارے بزرگوں کا یہ ادب ہے یہ ادب ہے. اور ادب بتاؤں گا میں غوث اعظم نے بھی کیا ادب کیا ہے. اسی پہ پھر ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے غوث اعظم کا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ. بولے حضور مجھ میں سلام بھیجا. کھڑے ہو گئے کھڑے رہ کے سلام عرض کیا بارگاہ مصطفیٰ میں. تو یہ اولیاء کی سنت ہے کھڑے رہ کے سلام پڑھنا. اور تو جو ہے شرک بول رہا تو اس کو بدعت بول رہا اور آپ لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں ایسے بدخو دوستوں سے پیسے کی خاطر. ارے لعنت ہے ان لوگوں پہ. ہاں تو اس کے بعد کیا کیا حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو طلاق دے دیا. یہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بیوی کو طلاق دے دیا. بولے نہیں تمہارے سے شادی کرنے کی وجہ بنی درود شریف نہیں پڑھ سکا اس لیے طلاق دے دیا. بعد میں شادی کرے پھر طلاق دے دیا. یہ ادب ہے کسی کے پاس؟ یہاں تو تعویلات ہے یہاں تو باتیں بنانا ہے. ہمارے بابا ایسا بولے ہماری اماں ایسا ہماری بیوی ایسا بولے ہمارا سسرا ایسا بولا ہمارا سا. ارے سب کو لات مارنا دامن مصطفیٰ تھامنا یہ ہے بھائی ادب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادب اس کو بولتے ہیں. اس ادب پہ مجھے پیران پیر غوث اعظم کا خیر وہ غلام کا واقعہ سن لیجیے پھر واقعہ سناتا ہوں اور اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. اور کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو 10 سیر گھیوں دے دیے. اب آپ بولو 10 سیر گھیوں کب تک چلتے؟ 5 سال گھیوں لیتے تھے پورے مہمانوں کو جتنے آنے جانے والوں کو کھلاتے تھے. جب کھلا لیتے تو ایک دن 5 سال کے بعد ان کی بیوی بولے آخر یہ گھیوں آ رہی کہاں سے دیکھوں تو ان کو تحقیق لگی کیا سائنس ہے دیکھ کے تلاش کر کے سائنس فیل ہو گئی. اس بات سے غوث اعظم کا نام لو کرونا بھاگ جاتا. 5 سال کے بعد بیوی کو شک ہوا. شک ہونے کے بعد بیوی کیا کرے کھول کے دیکھے اس کے بعد پورے گھیوں ختم ہو گئے ہوگا. جاؤ فاقے پہ جاؤ. اس لیے 11ویں کرو بغیر دیکھے آتے رہتا اندر سے مال آتے رہتا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مدینہ طیبہ سے حج کر کے کچھ لوگ جو ہے بغداد شریف آئے بھوک لگ رہی تھی ان کو کہیں کھانا کھائے وہ دل کو نہیں لگا. بغداد میں کہیں کھانا کھائے دل کو نہیں لگا. اب بولے سرکار غوث اعظم سے ملیں گے اور انہوں تو کھانا کھلاتے. تو ایک بولا کہ میں دیکھتا ہوں میں غوث اعظم میرے کو شہد کھلاتے کیا. ایک بولا میرے کو حلوہ کھلاتے کیا. ایک بولا میرے کو جو ہے نا روٹی کھلاتے کیا. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ملنے آئے. غوث اعظم نے اپنے خادم سے کہا کہ جو اللہ ان کی کھانا کھلاؤ ان لوگوں کو. وہ خادم صاحب لے کے آئے ڈھانپ کے. اب جو ہے جو اس کی دل میں خواہش شہد کی تھی اس کا حلوہ رکھ دیے. تو غوث اعظم نے کہا یہ پلیٹ یہاں رکھو یہ پلیٹ یہاں رکھو. وہ زبان سے کچھ بھی نہیں بولے خالی دل میں سوچ کے آئے. اٹھا کے دیکھے تو جو شخص شہد کی خواہش کرا اس کا شہد ہے. جو حلوے کی خواہش کرا حلوہ ہے. جس کو روٹی کی خواہش کی روٹی ہے. اور غوث اعظم نے پلیٹ بھی بتلا دی کہ شہد رکھ دیے تھے حلوے خواہش مند پہ تو وہاں سے ہٹا کر جو شہد کا خواہش مند ہے وہاں رکھوا دیا. یہ غوث اعظم دلوں کی بات جانتے ہیں. اس لیے ہمارا ایمان ہے ہمارے جلسے کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے دل میں جو عارضی ہے وہ پوری کرتے ہیں. لیکن شرط ہے عقیدت ہونا ان کے دشمنوں سے لڑنا ڈوغلا پنا نہیں کرنا. یہ ڈوغلوں سے نہیں ملنا غوث اعظم کے جو نہیں چاہنے. اس لیے آخری بات ادب پہ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ کا ادب ہے نا. ایک مرتبہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے تھے. حضرت علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی ہیں. وہ غوث اعظم کے انہوں خود بہت بڑے ولی بڑا مقام ہے ان کا. غوث اعظم نے ان کی تعریف کی ہے
اور حضرت علی حیدری رضی اللہ عنہ بارگاہ غوثیت میں حاضر باش رہتے تھے. بڑے بڑے اولیاء آتے تھے. غوث اعظم کا دربار کیا ہے آپ کو معلوم؟ غوث اعظم کے دربار میں فرشتے آتے تھے, غوث اعظم کے دربار میں جن آتے تھے, غوث اعظم کے دربار میں اولیاء آتے تھے, غوث اعظم کے دربار میں رجال الغیب آتے تھے, اور غوث اعظم کے دربار میں خضر علیہ السلام آتے تھے, اور غوث اعظم کے دربار میں انبیاء آتے تھے, اور غوث اعظم کے دربار میں ملاحظہ کرنے مشاہدہ کرنے کے رسول پاک آتے تھے. ایک مرتبہ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ سنو, سنا دو محمد میاں, ہے سنتے خوش ہو جائیں گے تم, سنو. ایک مرتبہ حضور پیران پیر نے فرمایا کہ سرکار دو عالم کی جلوہ گری ہے, اور ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں سرکار کے ساتھ. سرکار میری محفل کو مشاہدہ کر رہے ہیں, اور حضرت موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں, موسیٰ یہ میرے غوث کے ویسا, میرے بیٹے کے ویسا تمہاری امت میں کوئی ہے کیا؟ حضرت موسیٰ سے سرکار پوچھ رہے ہیں, یہ ہے ناس, یہ ہے رسول پاک کا ناز غوث اعظم پر, تو پھر ہم ان کی غلامی پہ ناز کیوں کریں؟ یہ کر سکتے ہیں میرے پیر, یہ ہے غوث اعظم کی شان. سرکار اتنے ناز سے کہہ رہے, موسیٰ تمہاری امت میں کوئی ایسا ہے؟ تو حضرت موسیٰ بولے, یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے. تو بولے, دیکھو میرے بیٹے کو, یہ ہے شان. ارے واز کرتے تھے غوث اعظم, تو جو پہلا آدمی اسپیکر نہیں, اس واسطے میں اسپیکر نکال دیا, میں غوث اعظم کا نام لے رہا ہوں, ان کا نام بہت دور دور تک جاتا, آپ نہیں سمجھے, اس واسطے نکال دیا میں. یہ حاجت نہیں میرے کو اسپیکر کی, غوث کے صدقے میں بہت بولتا ہوں. سامنے والا جس آواز میں سنتا تھا 70,000 کا مجموعہ, آخری آدمی بھی اسی آواز میں غوث پاک کی بات سنتا تھا. یہی نہیں ہے, بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنے مقام پہ خرسان میں, نہروان میں, اور ہرات میں, افغانستان میں, اور مختلف آذربائیجان میں, ایران میں, جہاں جہاں بڑے بڑے اولیاء ہوتے, حضرت عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کی چٹان پہ بیٹھتے, اپنے پورے مریدوں کو بلا لیتے, حلقہ مار کے بولتے یہاں بیٹھو, اب غوث اعظم تقریر کرنے والے ہیں. تو غوث اعظم کی آواز وہاں بھی پہنچتی تھی. اور عدی بن مسافر کون ہے؟ سنو محمد میاں, غوث اعظم نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ حضرت یہ بھائی میری باتوں کو ایسا اڑانے دو, یہ کروڑ پیسے دیے تو آپ باتیں نہیں ملتی, کروڑوں روپیوں سے بڑھ کے بات بتا رہا ہوں. حضرت عدی مسافر کون ہے جو غوث اعظم کا بیان سن رہے ہیں؟ وہ معمولی شخصیت نہیں ہے. سرکار نے ان کے متعلق فرمایا, غوث اعظم نے اگر محنت سے مشقت سے نبوت ملتی تو مسافر بن عدی حاصل کر لیتے اس کو. اتنے مجاہد ہیں, نہیں سمجھے بات, آپ کو بات کو ہوا میں اڑا دیے. توبہ کرو, بات ہوا میں مت اڑاؤ. وہ مقام ہے میرے مسافر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ بھی غوث اعظم کے متخذ ہے. تمہارا باپ بولا تم جلسہ چھوڑ دیے, تمہاری ماں روکی تم جلسہ چھوڑ دیے, تمہارا دوست بولتا تم جلسہ چھوڑ دیے, تم جو ہے آج کل انہیں آ گیا, پیسے والا آیا, خوش ہو گئے. ارے تم یہ بات پہ خوش ہو جاؤ کہ ایسے پیر کا نام ہماری زبان پہ آ گیا, خوشی منانے کا وقت ہے. کیا حضرت ایسی بڑی شخصیت مسافر بن عدی, ایسے کامل ولی, میں تو ان کا نام لینا بھی اپنے لیے نجات سمجھ رہا ہوں. وہ شخصیت غوث اعظم کے بیان سنتی ہے اور اپنے پورے مریدین کے ساتھ سنتی ہے, تو ہزاروں میل کے فاصلے پر غوث اعظم کی آواز جاتی تھی. پورا خطاب غوث اعظم کا سارے اولیاء سنتے تھے ہر جگہ. وہ ہے شان میرے غوث اعظم کے خطابات کی. ہر آپ کے مدرسے سے آپ ہر سال 3,000 علماء کو فارغ کرتے تھے. مدرسہ چلاتے تھے غوث اعظم. آج کے وسان یہ بابا کی گدی پہ بیٹھ گئے, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, اور سیاسی لوگوں کی چمچے بن گئے. ان کو کیا آتا آج کل کے مشائقین کو؟ غوث اعظم نے علم تقسیم کیا ہے, کئی علماء کو غوث اعظم نے تیار کیا ہے, خود مدرسے میں پڑھاتے تھے. غوث اعظم 33 مضامین لیتے تھے, 33 سبجیکٹ پڑھاتے تھے غوث اعظم. معلوم ہے کیا علم ہے میرے پیار غوث پاک کا؟ ارے جاہلاں بیٹھ گئے خانقاہوں میں. اسی لیے تو اقبال نے کیا کہا,
قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھن، یہ ہے گورکھن رہ گئے، یہ گورکھنا ہے، یہ تعویذاں بیچنے والے، یہ خبراں بیچ کے پیسے کمانے والے کہہ کے مشائقین ہیں، آؤ میرے سامنے بات کرو۔ اس لیے سیاسی لوگوں کی چمچہ گری کریں، گستاخی بھی ہو رہی تو اس کے چمچے بنے ہوئے ہیں، کیا رہ گئے تم؟ قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ میرے بیرون سرکار کے پاس ایک مردہ بچے کو لا کے ڈال دی ہندو عورت، حضرت حسینی پاشا رحمۃ اللہ علیہ وہ بچے کو حضرت کے پلنگے نیچے رکھ دیے، نک کے دروازہ بند کر کے آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت پکارے حسینی پاشا آؤ بچے کو لے جاؤ۔ وہ قم باذن اللہ جو کہہ سکتے ہیں وہ رخصت ہوئے، وہ بیرون چلے گئے، وہ مہدی سے دگن چلے گئے، وہ جو ہے بانیہ جامع صاحب چلے گئے، اعلیٰ حضرت چلے گئے، اب ان کے نام لیوا ہے تو ان سے بھی چڑ رہی، یہ بدماشی کر نہیں چلے گی تمہاری، ہم جواب دینے کو تیار ہے، آپ بھی جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ ساتھ دیجئے ہمارا، ہم ہر گستاخ کو یہ ساتھ سے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، بس یہ یاد رکھ لو، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اب ہم یہ کام شروع کریں گے، آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہمارے مولانا باقر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، عمر دراز کرے، ان کے علم ترقی عطا فرمائے، یہ تمام ستہ حضرت عباس پاشا صاحب جو میرے آقا بحر کے پوتے ہیں، شیخ الحدیث ہے ہماری خانقاہ کے، پوری سیاست حرف حرف پڑھے ان کے سامنے، وہ بتا سکتے ہیں، اس لیے 3 روزہ اجلاس کرے، میں لوگوں کو بلایا، ارے ہر کاروبار چھوڑو میاں، ہزاروں جواہرات ہو، سونا چھوڑو، ایسی باتیں انہوں نے تحقیق کر کے بیان کی ہیں کہ اگر آپ سنتے تو عاشق رسول ہو جاتے۔ بھائی آپ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، سرکار تو بولے اپنے بچوں کو پہلے محبت سکھاؤ، اور ہماری لاپرواہی، پھر اس آج سے آج گستاخی بھی ہو رہی تو ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مولانا باقر صاحب کے وہ 3 روزہ اجلاس اٹینڈ کرتے آپ کو معلوم ہو جاتا گستاخی کس کو کہتے ہیں، سرکار کے گستاخوں کو کیسا جواب دینا۔ آپ کو تو اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے، اپنے کاروبار کی پڑی ہوئی ہے، اپنے مزاج کی پڑی ہوئی ہے، ہر چیز کی پڑی ہوئی ہے۔ ارے دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں، ارے 104 بخار رکھ کر بھی عاشق رسول اللہ ہزاروں کے مجمع کو خطاب کرنے کے لیے آیا، اللہ نے ادا پسند کر لی، اپنے پاس بلا لیا۔ اشارہ سمجھ گیا ہوں گے آپ؟ ارے بھائی سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور آپ بول رہے کہ انہیں ہے انہیں ہے، اب کسی کو نہیں دیکھنا ہے، سارا مال ساری متاع ساری عمر رسول پہ قربان کر دینا ہے آپ تیار؟ آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ارے بھائی ہم آپ سے پیسہ نہیں لیتے، ہم آپ سے کوئی لیتے نہیں، ہم آپ سے صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی رسول کے چاہنے والے بن جائیں اور آپ بھی رسول کے چاہنے والے بن جائیں، اور گستاخوں کو جواب دینا نہیں دینا بولو بھائی آپ، پھر آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ آئیے ہماری مجلس میں اور شریک ہوئی، ہر اتوار کو جامع مسجد افضل گنج میں آئیے، آپ کو مختلف باتیں ایک نشست میں ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے سرکار کے گستاخوں کو جواب دینے کا وقت ہے۔ ہاں، کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ، کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ، تلوار کی ضرورت ہے، تلوار چاہیے، خالی 11ویں کر لیے، خالی جھنڈا چڑھا لیے، کرو یہ کام لیکن دشمنوں کو بھی جواب دو۔ جھنڈا کیوں چڑھاتے؟ جھنڈے میں کیا رہتا؟ جھنڈے میں خالی پردہ نہیں رہتا، ڈنڈا بھی رہتا، کیکو رہتا، وہ دشمن کو بتانے کے لیے مانتا نہیں تو ڈنڈا لو، سمجھ رہے آپ؟ جھنڈے کا جھنڈا، ڈنڈے کا ڈنڈا، آپ جانا جھنڈے کو سمجھے نہ ڈنڈے کو سمجھے۔ ہاں یہ ہے حضور پیرانے پیر، کسی محبت رکھو، آپ کو یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی، اگر ہے تو سنیے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے ہیں، حضرت علی حتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خدموں میں بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا ولی سرکار کے خدموں کو، جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رغبتی کلی ولی اللہ، میرے یہ قدم سارے اولیاء کی گردنوں پہ ہے، تو علی حتی سب سے پہلے اٹھے، عملاً غوث اعظم کے قدم لے کے اپنی گردنوں پہ رکھ لیے۔ وہ شان کے مالک ہیں حضرت علی حتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ واز ہو رہا ہے غوث اعظم
خطاب فرما رہے ہیں. علی ہتی کو اونگ لگ گئی. اونگ بولتے سمجھتے نا, آنکھ لگ گئی. آنکھ لگنا ہی تھا کہ رسول کی جلوہ گری ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. علی ہتی محو دیدار رسول ہے. سرکار جب تک اپنے دیدار کرانا تھا کرائے حضرت علی ہتی کو. یہ بتا دیا کہ میں بھی آتا ہوں میرے بیٹے کے واسطے میں. بتا دیا جب تک دیدار سے مشرف ہونا تھا. حضرت علی ہتی رضی اللہ تعالیٰ مشرف ہوئے. جب حضرت علی ہتی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھولی, کیا دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم باادب ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے ان کے سامنے. غوث اعظم ہی نہیں کھڑے ہوئے ہیں, غوث اعظم کے کھڑے رہنے سے 70,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا. صرف سانسوں کی آواز آ رہی ہے, پن ڈراپ سائلنٹ جسے بولتے ہیں نا, صرف سانسوں کی آواز آ رہی ہے. تو بولے غوث اعظم کیوں کھڑے؟ حضرت علی ہتی کے سامنے کھڑے. علی ہتی کے سامنے, وہ علی ہتی تو آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے, ان کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے خواب میں رسول اللہ ہے. علی ہتی نے کہا حضور آپ کیوں کھڑے رہ گئے؟ تو کہا جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے ہم بیداری میں دیکھ رہے تھے. سمجھ رہے؟ اب غوث اعظم نے ادب کیا کہ نہیں کیا؟ ارے وہ خواب میں دیکھ رہے انہوں. اب غوث اعظم کو کیا ضرورت تھی, اپنی بات کرنا تھا. لیکن یہ ادب مصطفیٰ ہے. رسول کو ہر کوئی نہیں پہچانتا. رسول کو پہچاننا ہے تو غوث اعظم کو پہچاننا پڑتا ہے. غوث اعظم کو پہچاننا ہے تو بحر العلوم کو پہچاننا پڑتا ہے. جب سمجھ میں آتے ہیں غوث اعظم, جب سمجھ میں آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے خواب میں تھے, غوث اعظم ادب میں کھڑے رہ گئے. نہ قرآن بولا نہ حدیث بولی, یہ محبت بولی. اس لیے اگر کوئی گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے تو ہم قرآن حدیث نہیں دیکھتے, محبت رسول دیکھتے ہیں. بول رہے کہ قرآن میں ہے کیا؟ ارے ہے, تیرے کو کیا معلوم ہے؟ آنا تھا مولانا باقر کے واز میں تو معلوم ہوتا تھا کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, حدیث میں ہے کہ نہیں ہے. جب جذبہ پیدا ہوتا ہے, یہ دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی, یہ ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے, یہ بیوی بچے بھی کام نہیں آئیں گے, یہ زراعت بھی کام نہیں آئیں گی, یہ زیارت بھی کام نہیں آئیں گی, کچھ کام نہیں آئیں گا, دامن غوث اعظم کام آئیں گا. سمجھے آپ؟ یہ بتانا آپ کا مقصود ہے. غوث اعظم جب کھڑے رہ گئے تو آگے ہماری مسجد میں بورا کھڑے رہ کے سلام کئی کو پڑھتے. ارے تیرے پاس نہیں ہوں گے کوئی بھی ولی, ہمارے پاس ولیوں کے سردار ہیں, انہوں کھڑے رہ گئے اس لیے ہم بھی کھڑے رہ رہے ہیں. اب بولو کھڑے رہنا نہیں کھڑے رہنا, ایسے گستاخوں کو جواب دینا نہیں دینا, پہلے دینا جواب, بلکہ اپنے گھر سے نکالنا, اپنی محفل سے نکال دینا ایسے لوگوں کو جو سرکار کا ادب نہیں کرتے, جو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا ادب نہیں کرتے. اس لیے بالکل میں جو ہے نا, آپ 10 منٹ میں اپنے سلام کو کھڑے رہیں گے. آپ کو خوشخبری, آپ اتنی دیر بیٹھے نا, آپ کو کچھ غوث اعظم کی طرف سے خوشخبری سننا چاہ رہے ہیں. غوث اعظم آپ کو کیا خوشخبری دے رہے ہیں, سنیں گے؟ سنیں گے؟ سبحان اللہ بولیے, ذرا زور سے بولیے, زور سے بولیے. نعرہ غوث, نعرہ غوث. یہ سن لیجئے آخری بات, اس پہ ہم سلام پڑھ دیں گے, پھر باقی باتیں کل ہوں گی. اور کل کا جلسہ ہمارے حضرت جعفر صاحب قبلہ یہاں جلوہ فرما ہے. حضرت جو ہے الحسنات کالونی میں کل ان کے مکان میں ہے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جعفر صاحب بھی قادری ہو گئے, کیونکہ جو سرکار غوث اعظم کو چاہتا ہے وہ قادری ہے. ہاں, میں قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا. میں قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا. ہاتھوں میں میرے دامن ہے پیران پیر کا. یہ ہے, اس لیے بھائی جو ہے جب تک غوث اعظم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھا, ساری دنیا ہمارے قدم چومتی تھی. یہ ہے. اب اس میں ایک بات یاد آ گئی, اگر اجازت دیے تو بول دیتا ہوں, یہ آپ کے معلومات کے لیے. صلاح الدین ایوبی کو جو بیت المقدس ملا, یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے. آج لوگ بولتے ہیں صلاح الدین ایوبی فاتح ہے, بیت المقدس ہے. یہ غوث اعظم کے جو مرید تھے ابن خدامہ, جو غوث اعظم سے حدیث کا علم حاصل کرے, ان کے جرنل تھے. اور کئی مریدین غوث اعظم کے صلاح الدین ایوبی کے فوج میں شامل تھے. یہ فیضان ہے پیران پیر کا, بیت المقدس مل گیا.
اب غوث اعظم کی جو نہیں مانے اب ملتا ہے، اس لیے بابری مسجد نہیں ملی، پورے پکوڑے اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ میں ہے، 11ویں کا کیوں کرنا یا اگست کا کیوں بولنا تو ملتی، غوث اعظم کے جھنڈا اٹھانے والے کو بابری مسجد ملے گی، معلوم نہیں ہے۔ اب مزے کی بات، کیا باقی صاحب بول دوں بولوں؟ بھائی ہماری باتوں کو لوگ ایزی لیتے، اس میں بولنا طبیعت نہیں چاہتی، ایسی ایسی باتیں ہیں، میں یہ بول رہا ہوں یہ سننے کے بعد کل کے جلسے میں بھی رہنا، ہر جلسے میں رہنا، سب چھوڑ دینا، یہ باتیں کہاں سننے ملتی، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے۔ سنو، جب صلاح الدین ایوبی سے بولے ارے بھائی تم اتنے جنگوں میں گئے، بیت المقدس کرے، شہید کیوں نہیں ہوئے؟ آخر بچ گیا کیسا؟ بھائی اتنا بڑا جنرل، اتنا کرنل، اتنے جنگاں لڑا، عیسائی گھبراتے تھے صلاح الدین ایوبی کے نام سے، یہودی گھبراتے تھے، کفر کو لرزہ باندام تھا، ایوان کفر و شرک یہودیت میں صلاح الدین ایوبی کا آج بھی نام لو، یورپ گھبراتا، اسپین گھبراتا، امریکہ گھبراتا صلاح الدین ایوبی کے نام سے، وہ کارنامہ ہے، کئی کو ہے یہ گھبراہٹ؟ آپ بھی سچے غلام بن جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی سے بولے اتنے جنگیں لڑے، پھر آپ شہید کیسا نہ ہوئے؟ اتنی جنگوں سے بچ گئے کیسا؟ تو ملیے میاں، میں جب بچہ تھا نا، میرے باپ غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کے گئے تھے، غوث اعظم نے میری گردن پہ ہاتھ رکھا تھا، اب اس گردن پہ تلوار چلی نہیں سکتی تھی، یہ ہے عقیدت صلاح الدین ایوبی کی، اور یہ فاتح ہے، انہوں کیا بول رہے ہیں؟ میں بچا تو غوث اعظم کی وجہ سے بچا، ایسا بچ جاتے اگر عقیدت ہے، ہاں دشمن اندھا ہو جاتا، نہیں پلٹ کے دکھتا، ہم کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، ہر ایک کو بولتے، ہاں سنبھل جاؤ تم بھی، تم کو بھی بول رہے ہیں، نہیں سنبھلے تو ہے تمہارا حشر منگا، آ جاؤ غوث اعظم کی چھتر سایہ میں، دامن غوث اعظم میں آ جائیے۔ اب آپ کے لیے کیا خوشخبری ہے، وہ باتوں پہ باتیں یاد آتے ہیں، غوث اعظم اپنے ماننے والا، غوث اعظم کو جو چاہتا ہے وہ ان کا مرید ہے، سمجھے؟ غوث اعظم اپنے مرید کو کیا اپنے قصیدے میں ارشاد فرما رہے ہیں، میں جلدی میں جو ہے آپ کو سنا دیتا ہوں، باقی تفصیل کل جو ہے ہمارے حضرت جعفر صاحب کے دولت قدے میں، اور دولت قدہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کے پیسے لتے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، دولت قدہ اس لیے بول رہا ہوں غوث اعظم کے ذکر کی وجہ سے، غوث اعظم کا جو ذکر کرا وہ گھر دولت قدہ ہے۔ تو کل وہاں الحسنات کالونی ٹولی چوکی میں آپ حضرات تشریف لائیں، دیگر باتیں وہاں ہوں گی، اور آخری بات غوث اعظم کا یہ قصیدہ ہے، قصیدہ پڑھنا چاہیے، غوث اعظم کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت فرما رہے مریدی ہم و طب وشتا و غنی ففعل ما تشاء فالاسم علی، یعنی اے میرے مرید تو خوش ہو جا اور سرشار عشق ہو جا، عشق کی مستی میں آ جا تو، اور خوش رہے، پرواہ مت کر، خوش رہے، غم وم نہیں آئیں گا تیرے پاس، اور بے پرواہ ہو جا، پرواہ مت کر، کسی چیز کی پرواہ مت کر، پرواہ مت کر، تو کتنی بھی آفتیں بلائیں نہیں آتی تیرے پاس، ایسا بنو مرید۔ یہ جب مرید ہوتا نا، انہیں کچھ بھی نہیں دیکھتا، غوث کا جلسہ دیکھتا، جیسا آپ لوگ بیٹھے عشاء سے، ہمارے بھائی صاحب جو عشاء پڑھ کے بیٹھے گئے نہیں، حالانکہ ان کے ساتھی چلے گئے، یہ ہے محبت، بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں بازار دیکھے تو آپ کو اس میں پہننے بیٹھے لوگ بلا رہے انہوں دنیا دار ہے، دنیا دار نہیں ہے، ان کا دل کیا ہے وہ غوث پاک جانتے ہیں، غوث کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں بولنا کس کو بھی انہوں کون ہے کیا ہے، اچھے اچھے لوگ اکھڑ جاتے، جو دامن پکڑنے والے لوگ الگ ہی رہتے، ہاں اس لیے کہ اپنے مرید کو بول رہے خوش ہو جا، پرواہ مت کر، کیونکہ وہ جو چاہے کر، ففعل ما تشاء، جو چاہے کر، یہ ہے اجازت غوث اعظم کی، جو چاہے کر، کیونکہ میرے نام کی نسبت تیرے ساتھ ہو گئی ہے، ہاں جو چاہے کرو، سمجھے؟ جو چاہے پرواہ مت کرو، غوث اعظم ہر جگہ سنبھالنے والے، اور فرما رہے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، یہ سب کو یاد ہے، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفت نلت المنالی
اے میرے مرید کسی سے مت ڈر. اب ڈریں گے اس واسطے سے سنا رہا ہوں. آپ لوگوں نے ڈر ہے, ارے انہوں ایسے ہے, ان کا بڑا مرتبہ ہے, انہوں گورنر ہے, انہوں چیف منسٹر ہے, انہوں منسٹر ہے, انہوں وہ ہے, کوئی بھی کچھ بھی رہن دو. سرکار بول رہے ہیں مت ڈر. اے مرید مت ڈر, اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. اب اس میں کل جعفر صاحب کے گھر میں بتانے کی کوشش کروں گا یہ کیوں فرمایا میرا رب ہے. یہ میرا رب کیوں فرمایا یہ کل میں کھولوں گا راز. اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس میں اپنی مطلوبہ آرزوں کو پالے گا. یعنی میں اتنا بلند ہوں اللہ کی بارگاہ میں, تو جو آرزو کرے گا میں پوری کروا دوں گا. تو جو مانگے گا میں پوری کرا دوں گا, میری وہ بلندی ہے. اب ڈر رہا کہیں کو, اب ڈرنا کیا ہے وہ آگے تو سنو. آدمی ڈرتا کہیں کو. مریدی لا تخف واشد فانی عظوم قاتل عند القتال. اے میرے مرید مت ڈر, بد باطن مخالف سے, خبیث سے مت ڈر, کمینوں سے مت ڈر, تیرے کو ستانے والے دشمنوں سے مت ڈر, تیرے پیچھے پڑنے والے دشمنوں سے مت ڈر, تو اپنے دشمنوں سے مت ڈر, یہ خبیثوں سے مت ڈر, تیرے کو تنگ کرنے والوں سے مت ڈر, یہ بد باطنوں سے مت ڈر, کیونکہ لڑائی میں نہایت ثابت قدم ہوں. تیری طرف سے میں لڑتا ہوں اور ایسا لڑنے والا ہوں ثابت قدم ہو کے لڑتا ہوں, کوئی میرے سامنے ٹک نہیں سکتا, کیونکہ اور میں دشمن کو ہلاک کرنے والا ہوں. میں جو ہے نا ایسا لڑتا ہوں تیرے دشمن سے, اس کو ہلاک ہی کر دیتا ہوں, اور ثابت قدم ہو کے اور مضبوطی سے لڑنے والا ہوں. میرے قدم ٹکے ہوئے ہیں, ہلتے نہیں. اب بولو اتنا بھروسہ جب پیرانے پیر ہمیں عطا فرما رہے ہیں تو بولو ہم ان کی فاتحہ دلانا نہیں دلانا. بولیے پھر 11ویں شریف کرنا نہیں کرنا, پھر گھبرانے کی کیا بات ہے. ڈرنے کی بات نہیں ہے بیٹے. بابا ہمارے کو صرف کام یہ کرنا ہے کہ رسول پاک کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے, غوث اعظم کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. آپ ڈرو نکو انہیں سیاسی لیڈر ہے, آپ ڈرو نکو انہیں پہلوان ہے, آپ ڈرو نکو انہیں لینڈ گرابر ہے, آپ ڈرو نکو انہیں جو ہے نا کیا بولتے ہیں غنڈوں کو جو ناکے میں حاضر دیتے رہتے نا, راؤڈی شیٹر ہے, انہیں راؤڈی شیٹر ہے. ہم غوث اعظم کے شیڈ میں رہنے والے ہیں, کہا راؤڈی شیٹر انہیں ایسا بڑا ہے ویسا بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں ہے. اس کے سامنے یا غوث بولو انہیں جھک جاتا. آپ کو یہ بھروسہ دلانے کے لیے آپ کو یہ باتیں بتانے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. میں جناب خالد صاحب متولی مسجد مدنی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خالد بھائی نہیں آئے, میری طرف سے امام صاحب ان کو پیغام پہنچا دیجئے. اللہ خالد صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جا کے خالد صاحب کو لوگاں جو ہے خواہ کے بیچارے انہوں بھی مارے, ان کو اور ڈرا رہے, تو انہوں اب بیچارے ہیں, اللہ ان کو عمر دراز فرمائے, ان کو صحت و تندرستی خالد صاحب کو اور ان کے حوصلے کو اسی طرح بلند رکھے اور ان کی ٹھاک اسی طرح قائم رہے. اور آپ کو ہمارے امام صاحب نذیر احمد صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بھی بڑے کٹر سنی ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھے تو مزہ آ جاتا ہے. کٹر سنی ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کی آمدنی میں اضافہ کرے, ان کی تمام فکریں تمام مصیبتیں اللہ دور فرمائے. ہمارے توفیق میاں جو غوث اعظم کے چاہنے والے سچے مرید غوث اعظم کے, دیکھو آپ جھنڈیاں لگا دیے, یہ روشنی کر دیے, یہ سب توفیق صاحب کا ہمت ہے, توفیق صاحب کی دلچسپی ہے, اور بڑی خوشی سے یہ جلسہ رکھے ہیں. میں جناب توفیق صاحب کو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور ان کو جو اسی غوث اعظم کی غلامی میں ہمیشہ رکھے. ان کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دے اور ان کو ترقی دے. اللہ ان کو آمدنی میں اضافہ فرمائے. اور اس طرح ہمارے بھائی مولانا سید حامد الحسن قاضی چشتی علی پاشا صاحب جو اس مسجد کے صدر ہیں, ان کے توسط سے یہ جلسہ رہا. اللہ ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے, ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور ان کی بیماریاں دور فرمائے, اور ان کو طاقت و قوت عطا فرمائے. اس طرح غوث اعظم کے جلسے میں کرنے کی ہم سب کو صلاحیت عطا فرمائے. یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ حضرات یہاں تشریف فرمائے, اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے.
آپ کو ترقیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کی آمدنیوں میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو دنیا سے بے فکر کر دے اور آپ کے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن دیتے رہے۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام کے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد، یا رسول اللہ، ہاں احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ ہے نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثناخواہ ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے نالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بی اذن اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بی اذن اللہ۔ کب تک ہو یہ آہ بکا، میرے مرض کی کر دو دوا، ایک نظر میرے مولا، حال میرا سخت تباہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد باذن اللہ۔ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برنا ہو پیر، کیجے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہن شاہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد باذن اللہ۔ میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں، دے مجھ کو پناہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد باذن اللہ۔ میرے دل میں ہمت ہو، دور یہ ساری کلفت ہو، عزت ہو اور حرمت ہو، پاؤں مراد خاطر خواہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد باذن اللہ۔ آپ کی چشم عنایت ہو، حال پہ ہم سب کے رحمت ہو، آپ تو شان عظمت ہیں، بادشاہ با تخت کلا، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد باذن اللہ۔
مانا ہے یہ سب سے حقیر، حسرت عاجز پر تقصیر، تیرے در کا پر ہے فقیر، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ۔ ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ डब्बे पे कौन है?